ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے۔ فإن لم يستجیبوا لكم، اگر وہ نہ جواب دیں آپ کو، کس چیز کا جواب؟ پچھلے سبق کی جو آخری آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر مشرکین مکہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اپنی طرف سے بناتے ہیں، ان سے کہو کہ تم بھی بناؤ، تم بھی تو عربی ہو، اس جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ۔ اور اگر یہاں پر کہا گیا کہ اگر وہ نہ جواب دیں، یعنی اس جیسا نہ بنا سکیں، اور وہ بنا ہی نہیں سکتے، فَعْلَمُوا، پھر جان لو، انما انزل بعلم اللہ، بے شک یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، یہ تو اللہ نے نازل کیا۔ وَأَلَّا إِلَٰهَ، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو، اللہ کے اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ فَمَنْ كَانَ، پس جو بندہ ہے، يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتها، اور اسی کی زینت کا، نوفی الیہم، ہم پورا دے دیتے ہیں، الیہم اس کو، اعمالہم، اس کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں نہیں کمی کیا جاتا۔ یعنی جس بندے کی محنت، جس کی کوشش، کاوش، اس کی تگ و دو، اس کا دن رات، اس کی سوچ، اس کی ذہنی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں، سب کچھ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ دین بھی اس نے پڑھا ہے تو دنیا کے لیے، قرآن بھی پڑھا ہے تو اس لیے لوگ قاری کہیں، شہرت ہو، پیسہ ملے، دنیا میں اونچا مقام بن جائے، تو پھر بھی کیا ہے؟ نوفی الیہم، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس کو شہرت، پیسہ، دولت، سب کچھ دے دیتے ہیں۔ یعنی دنیا جس کا مقصد ہے، جس کی پرائرٹی دنیا ہے، جس کا ہدف دنیا ہے، دنیا دیتے ہیں۔ اور آگے اولئک، یہ جو لوگ ہیں، پھر لیس لہم فی الآخرہ، نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں، الا النار، سوائے آگ کے، جن کا مقصد دنیا ہے، پھر آخرت ان کو نہیں ملے گی۔ وحبط، اور گم ہو جائے گا ان سے، ما صنعوا، جو انہوں نے گھڑا، فیہا، اس میں، وباطل، باطل ہو جائے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے۔ افمن کان علی بینہ، کیا پس وہ بندہ جو ہے علی بینۃ، واضح دلائل پر، ویتلوہ، اور وہ پڑھتا ہے، شاہد، ایک گواہ، من ہو، اس کی طرف سے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے بھی، کتاب موسیٰ، کتاب موسیٰ علیہ السلام کی، امام و رحمہ، جو امام رہبری کرنے والی ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اولئک یؤمنون بہ، پس وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر بہ، اور جو بندہ کفر کرے گا اس کے ساتھ، من الاحزاب، جماعتوں میں سے، فالنار موعدہ، پس آگ اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تک فی مریہ، پس نہ آپ ہو جائیں کسی شک میں، من ہو، اس کتاب کی طرف سے، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی تھی وہ بھی حق تھی، اسی طرح اسی رب نے آپ کو کتاب دی ہے وہ بھی حق ہے۔ اب جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ماننے والے ہیں وہ گواہ ہیں، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، وہ گواہ ہیں جو پڑھتے ہیں، اس موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تورات، وہ پڑھتے ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، اور خود کتاب بھی گواہ ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر اس کو اگر پڑھ کر دیکھیں تو اس کتاب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں دی گئی ہیں، اور قرآن کے سچے ہونے کی بھی پیشین گوئیاں دی گئی، یہی دعوت اس میں بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اس کتاب کے بارے میں بھی شک میں نہ ہوں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی یا نہیں دی تھی کوہ طور پر، ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگ اس پہ بھی شک کرنے والے ہیں، اور جس طرح وہ کتاب حق ہے اسی طرح یہ کتاب قرآن بھی حق ہے۔ تورات ماننے والوں کو چاہیے کہ قرآن پر بھی ایمان لائیں، اور قرآن پر ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ تورات بھی، اس کو بھی سچا مانیں، اور وہی تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ آج اس وقت، اس دور میں، موجودہ دور میں جو تورات ہے وہ تحریف شدہ ہے، اصل جو ہے اس کا کافی عرصہ پہلے کی لمبی تاریخ ہے ان کی، یہودیوں کی، ٹھیک ہے نا؟ کئی عرصہ پہلے وہ ختم ہو چکی، اب وہ نہیں ہے اصل۔ ایمان کس پر؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تھی،
اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی مسلمان تورات کو پر ایمان ہے ہمارا مسلمانوں کا، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، لیکن جو یہودی ہیں وہ تورات کو اور موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار لازم آتا ہے۔ یہی چیز فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔